اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے اپنے اہل خانہ اور اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ۔ میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل نظریہ پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے وقت میں وزیر اعظم کے ایڈوائزر تھے اور ان کا نام ہے، محترم نام جناب نور محمد قصوری۔ تو جناب وقت ضائع کیے بغیر آج جس قومی سانحہ پہ بات کریں گے اس کا میں سوال کرتا ہوں ان کی ذات سے۔ قصوری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پر۔ بہت بہت شکریہ۔ قصوری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مکمل طور پر یہ جو ناکام ہو گئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے اپنے جواب سے پوری قوم کو وہ پیغام دینا ہے جو حقائق پر مبنی ہو اور جس کی روشنی میں قوم اپنے لیے راستے تلاش کریں کہ اس زوال سے نجات کیسے پائی جا سکتی ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پر جو آپ نے بات کہی ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ پاکستان میں جو کہا جاتا ہے کہ سیاست ناکام ہو گئی یا جمہوریت ناکام ہو گئی، تو میں اس کے الٹ جو میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جو سیاست شروع کی تھی ایوب خان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں، تو پاکستان کے عوام نے اس کو اتنی پذیرائی بخشی کہ ایوب خان کو جو ہے بہت مضبوط تھا۔ آپ کو بھی سمجھ ہے، آپ تاریخ آپ نے پڑھی ہے، ایوب خان کو جانا پڑا۔ اس کے بعد یحییٰ خان آئے۔ یحییٰ خان کو جو پہلا جو عوام کی جو جد و جہد تھی اس سے وہ آنکھیں نہیں چرا سکتا تھا اور مجبور ہو کر پہلی مرتبہ پاکستان میں ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر الیکشن ہوئے۔ تو اگر دیکھیں آپ تاریخی طور پر تو سردار صاحب اس الیکشن میں پاکستان کے لوگوں نے جس شعور کا جو مظاہرہ کیا، جمہوریت کے ساتھ جو کمٹمنٹ کا اظہار کیا، وہ ایک تاریخی طور پر ہے کہ ایوب خان یا یحییٰ خان کے ساتھ جو پارٹیاں وابستہ تھیں یا شخصیات وابستہ تھیں، ان میں سے ایک بھی پلٹ کر الیکشن میں نہیں آیا، اور ایسے لوگ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں کامیاب ہوئے جن کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پہلی پاکستان۔ اچھا قصوری صاحب، یہ تو ہے نا عوام کے وہ محبت بھرے رویے جن کی بنیاد پر انہوں نے پذیرائی کی، جو انہوں نے سیاست کی پذیرائی کی۔ میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ اس کے عوام کے شعور کے باوجود جو سیاست اور جمہوریت ناکام ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں ادھر ہی آنا ہے کیونکہ دو تین چیز، کیونکہ جب تک میں اس آرگومنٹ کو تھوڑا سا تاریخی طور پر بیان نہیں کروں گا، ہمارے جو قارئین ہیں آپ کے جو ٹی وی چینل کے، ان کو مکمل طور پہ بات سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ جی شکریہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد دیکھیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس نے اس ملک میں عوام کے لیے پہلی مرتبہ قوانین بنائے، جیسے کہ لیبر کلاس ہے، لیبر کالونیاں بنی، لیبر کے لیے لیبر لاز بنے، جیورسٹ کے لیے قانون بنے۔ پاکستان میں جو کہا جا سکتا ہے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ پبلک کے لیے پبلک سیکٹر بنا، جس میں فرٹیلائزر کے، سیمنٹ کے، اسٹیل کے، گھی کے بڑے بڑے کارخانے لگے، جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں جو ایک کہا جا سکتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی اجارہ داری بن گئی تھی، اور 22 خاندانوں کا یہ ساری دنیا میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے 22 خاندانوں کے پاس چلی گئی ہے۔ سر، یہ پیپلز پارٹی کی اچیومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں آپ یہ بات کریے، ہمیں معیشت کی بات ابھی نہیں آپ سے کی، ہو سکتا ہے سوال معیشت کا کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جمہوریت کی ناکامی کی وجہ کیا ہے
اور سیاست کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک بات جو جیسے میں یہ بات کو آگے بڑھا رہا تھا کہ لوگوں نے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آتا ہے، تو مارشاء اللہ جب آیا ہے تو لوگوں نے اس کے ساتھ اس کو ویلکم نہیں کیا، یہاں کی ایون کہ جو بھی عوام دوست پولیٹیکل پارٹیز تھی یا جو لوگ جیورس تھے یہ ان کو پھر ایک غیر جماعتی الیکشن کرانا پڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے ایوب خان نے لوکل باڈیز کی بنیاد پر اور ضیاء الحق نے جو 79 میں غیر سیاسی اور غیر پولیٹیکل پارٹیوں کی بنیاد پر نظام کی بنیاد رکھی، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ پولیٹیکل پارٹیز جو عوام کی بات کرتی تھی، عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرتی تھی، نیشنلسٹ ہونے کا دعویٰ دار تھی، ملک سے پیٹریوٹ تھی، وہ بن گئے اور ایک اپرچونسٹ کلاس کے ایک فرنٹ سامنے آ گیا جو دیہات کے آپ کہا جا سکتا ہے کہ جو جاگیردار طبقہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ غیر سیاسی سوچ ہوتی ہے، غیر جمہوری سوچ ہوتی ہے فیوڈلزم کی، وہ لوگ، اور شہروں میں 2 نمبر دھندا کرنے والے، بلیک مارکیٹر، مکسنگ والے، زیادہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 کلاسوں میں جیسے کہا جا سکتا ہے حق کی اور ناحق کی جو لڑائی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہاں بھی ایک طرف سیاستدان تھے، ایک طرف غیر سیاستدان تھے۔ اس لیے جب قصوری صاحب اس وقت آپ ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو مجلس شورا میں سیاستدان آئے، بھرپور طریقے سے آئے، اور نان پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوئے تو سیاستدانوں نے الیکشن بھی لڑے اس میں۔ یہ بات ایک الگ چیز ہے کہ اپورچونسٹ ہر وقت موقع پر رہے ہیں۔ آپ ذرا چونکہ آپ بڑے باشعور سیاسی ورکر رہے ہیں، بڑی اہم پوسٹ پر ہیں، آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ اتنی کوشش کے باوجود کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ضیاء کے ساتھ گئے وہ سیاستدان نہیں تھے، اور جو جنہوں نے سے MRD بنائی وہی سیاستدان تھے؟ ایک بات ہے، اور جنہوں نے ضیاء کے خلاف جو موومنٹ چلائی وہ کہاں گئے؟ جنہوں نے ایوب کے خلاف موومنٹ چلائی وہ کہاں گئے؟ اب ہمیں صرف خدا کے واسطے یہ تجزیہ دیجئے، قوم بار بار سوال کرتی ہے کہ یہ جو جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، اس جمہوریت کے پیچھے عوام کا قصور ہے، سیاستدانوں کا قصور ہے کہ فوج کا قصور ہے؟ فوج سے مراد جنرل ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جب ایک نئی کلاس پیدا ہو گئی، جیسے آپ کہا ہے نا کہ ضیاء الحق کے خلاف، تو جب ضیاء الحق نے ایون کہ غیر جماعتی الیکشن کرائے، یا جو کہا اس کی مجلس شورا تھی اس کے 99.99 لوگ تھے، اس کی کابینہ کے لوگ ہار گئے، حالانکہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اس کے مقابلے میں نہیں تھی۔ شامل تو سیاستدان ہوئے تھے اس کے ساتھ، وہ بڑے بڑے دیکھیں یہ نعیم چٹھا جیسے لوگ شامل وہاں پر ہوئے، اور یہ جوید اور اپنا یہ کیا اس کا نام تھا، اس کا خواجہ صفدر جیسے لوگ شامل ہوئے، نام پر شخصیت وہاں پر شامل ہوئی تھی پولیٹیکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب مارشل لا آئے تو بھی سیاستدان ساتھ، جب مارشل لا نہ ہو تو بھی سیاستدان۔ کیا ان سیاستدانوں کی ذاتی کردار کی کمزوری ہے کہ سیاست ناکام ہو گئی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے جو جیسے کہا جا سکتا سردار صاحب، جو جس پروسیس میں کوئی مضبوط ہوتا ہے یا اس کا بھلا ہوتا ہے وہی اس کی ضرورت بن جاتا ہے، تو پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کو کسی نہ کسی صورت میں آپ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد سے ہی پنپنے نہیں دیا گیا، اس کو نظام کو میچور نہیں ہونے دیا گیا، راستے میں ہی کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹیں ڈالی گئی۔ آگے جواب اس بات پہ کہ جب جمہوریت کا پروسیس چلنے لگا تو مطلب انٹرونشن ہوا، آمر آ گئے اور ملٹری رول آیا، آمر آ گئے ملٹری رول آیا۔ اب اگلی بات کی طرف بڑھیے کہ وہاں پر جب ملٹری رول آیا تو اس کے بعد پھر عوام کا بھی ایک رد عمل آیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس عوام کے رد عمل میں اور ملٹری رول کے عمل میں ہر موقع پر ملٹری رول آخر واپس ہوا اور عوام کو دوبارہ الیکشن ملے۔ اب ان الیکشنز میں عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے نکلے ہیں؟ دیکھیں جی، یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، یہ اس کو جو ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے، اس میں ایکچولی چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، جب جد و جہد کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں،
क्योंकि जद्दोजहद तो नूर मोहम्मद कसूरी भी कर लेता है, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आएगी, इलेक्शन लड़ने के हालात, नूर मोहम्मद कसूरी के इलेक्शन लड़ने के हालात नहीं होते। मुझे पहली मरतबा जब MNA का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया मुझको, जहांगीर बदर को, और कहा जा सकता है कि 50% के लोग के करीब वो लोग थे जो आम घरों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब वो इलेक्शन हुआ है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो अपने हालात की वजह से बहुत कम लोग कामयाब हुए। फिर भी वही लोग कामयाब हुए जो किसी न किसी तरीके से फ्यूडल बैकग्राउंड से थे या उनके पास ऐसे हालात थे कि वो इलेक्शन को बेहतर तक। इसका मतलब ये हुआ कि सियासत की नाकामी और जमहूरियत की नाकामी के पीछे फ्यूडल लॉर्ड्स, जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, लॉर्ड्स और सारे सरदार ये शामिल हैं। इन्होंने जमहूरियत को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने मुल्क में सियासत की सियासी जो पनीरी होती है जिसमें सियासतदान पैदा होते हैं उनको आगे नहीं चलना दिया। देखिए मतलब आपका, मैं ये भी इसमें आप कह सकते हैं कि 80% ये भी है। फिर आप ये देखें ना, अगर आप जो इसकी ये कहा जा सकता है कि नर्सरी को ही अगर बंद कर दें, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोसेस होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वर्कशॉप कराती थी और भी प्रोग्राम मुख्तलिफ जलसे, जुलूस, अवामी राब्ता, उसके बाद स्टूडेंट यूनियनें होती थी। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुई, जो स्टूडेंट यूनियनों से जो लोग आते थे सियासत में, वो एक बाद में, क्योंकि एक तो एजुकेटेड उन पर पाबंदी लग गई, वो आगे नहीं बढ़ सके, उसकी तरबियत होकर नर्सरी नहीं आगे चली, नर्सरी नहीं लगी, नर्सरी को बंद कर दिया। अब ये बताइए कि ये जो आज के सियासतदान हैं, या आज जिनका इक़्तिदार पर कब्जा है, या आज जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ज़रा इनके बारे में बता दीजिए। आपका बिलाग तबसरा हम सुने कि ये कहाँ तक, ये क्या आज के पूरे सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ जितने भी हैं, चाहे कोई सदर पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या अपोजिशन में है, ज़रा इसके बारे में भी बता दें। देखें जी, बात यह है कि सरदार साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो क्लास रूल कर रही है, ये बुनियादी तौर पे कहा जा सकता है कि 90% वो लोग हैं जिन्होंने 85 में 85 के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट जो कौंसल, जो डिस्ट्रिक्ट उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर था, उसकी अदालत में एक हल्फी बयान लिख कर दिया था कि मेरा कोई सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मेरा कभी भी ये साबित हो जाए कि मैं सियासतदान हूँ या सियासी सोच रखता हूँ या किसी भी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद आप देखें ना सरदार साहब, जब आप एक प्रोसेस ही शुरू हो जाएगा, फिर लोग जो होते हैं उस चीज़ से मायूस होते हैं। पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल प्रोसेस है 90 तक, मैं ये समझता था कि लोगों में बड़ी जद्दोजहद करने वाली कुव्वतें थी। बेनज़ीर भुट्टो थी, नवाबजाद नसरुल्लाह खान थे, जो मौलाना शाहमद नूरानी थे, और बड़ी बड़ी शख्सियात थी। लेकिन वक़्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो लोग, जब आपको देखें ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 16 महीने चलती है, उसके बाद दूसरी हुकूमत आती है तो वो 2 साल चलती है। उसके बाद आप देखते हैं कि 90 का इलेक्शन जो हुआ। साहब, ये बात आपकी आ चुकी है, अवाम ने सुन ली है। हम तो आपसे ये सुनना चाहते हैं कि सियासत की नाकामी और जमहूरियत के निज़ाम नाकामी, आज के जो सियासतदान हैं, आज के जो बैठे हुए हैं, आप जो 45 और 47 के फ़र्क से आए हैं, 45 में हारे हुए हैं, फार्म 47 में जीते हुए हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ये जो मखसूस सीटें थी ये सारी की सारी PTI की बनती हैं, आप इस बारे में बताइए कि आज के सियासतदान कहाँ पे खड़े हैं, मैं ये वतन की मोहब्बत के लिहाज से, सियासत के अरूज के लिहाज से। देखें, बात यह है कि मौजूदा जो इस वक्त लीडरशिप है, इनको आप पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, ये पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, और ये पॉलिटिकल मैनेजर्स का एक रोल अदा कर रहे हैं। पॉलिटिकल सीटों पे बैठे हैं। वज़ीर आज़म की सीट पर शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का या किसी का बैठ जाना ये साबित नहीं करता कि वो पॉलिटिशियन भी है। पॉलिटिशियन की जब आप यहाँ इस्तलाह करेंगे तो ना वो खुद भी, आज भी वो ये कहते हैं कि हम तो सियासत नहीं करते, हम तो सियासत के बजाय रियासत की खिदमत कर रहे हैं। आज भी उनकी जो आप कहा जा सकता है, अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक बयान आया था
کہ جو چیف منسٹر ہے پنجاب کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ججوں کو ضمیر کے بجائے وہ فیصلے کرنے چاہیے جو ہمارے بنائے ہوئے ہماری اپنی ذات کے لیے قوانین بنے ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جیسے میں بات کر رہا تھا آپ نے وہی بات کہی ہے کہ عوام کو جب بھی موقع ملتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لوگوں کو ڈھونڈ کر جیسے آپ نے کہا اسی طریقے سے 90 میں بھی ہوا 93 میں بھی ہوا 90 مطلب کہا جا سکتا 8 میں بھی ہوا لوگوں نے یہ سر بات کو بات بڑی واضح ہو کے آپ کی سامنے میں صرف 2 منٹوں میں آپ بڑی واضح ہو کر بات آپ کی سامنے آ رہی ہے کسوری صاحب یہ بات سنیے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر ایک بات میں کنکلوڈ ہو جاتا ہے کہ آج کل کے یہ جو برسر اقتدار پولیٹیشینز ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں یہ پولیٹیکل مینیجر ہیں. یہ بات بڑی خوبصورت آپ نے کر دی ہے. اور جب یہ پولیٹیکل مینیجر ہیں تو پھر مینیجر تو اپنے حساب سے مینجمنٹ کیا کرتا ہے وہ پھر قوم کو ملک کو آگے لے کر نہیں جایا جاتا. آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے اپنے نقطہ نظر سے قوم کو آگاہ کیا. ہم انشاءاللہ گاہے گاہے آپ کے خیالات قوم کو سنواتے رہیں گے. پاکستان پائندہ باد نظریہ پاکستان زندہ باد قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد اور اس ملک کے غیور عزت دار عوام زندہ باد.